الإنسان وصوره وصواه وقدره الذي له الحمد والمدح والمجد والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی دتی ہوئی توفیق اور مہلت نال اس جگہ تے تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا یہ بیٹھنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے اور ساڈے واسطے اس مجلس نو باعث نجات بنائے، ذریعہ آخرت بنائے۔
میرے تو قبل میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے مایا ناز عالم دین بہترین مدرس اور مناظر مولانا محمد عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنا خطاب اور بیان تھوڑے گوش گزار فرما چکے ہیں۔ انہوں نے بیان تو بعد مختصر جہا وقت مختصر جہے لمحات میں بھی تھوڑے نال اسے مجلس وچ گزارنے اللہ صحیح بولن دی سنن والے سمجھن دی اور پھر دعا فریقاں عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف دو بندے آمین بیٹھے آتے ہیں، میرے خیال ہے پچھلے دا پروگرام کوئی نہیں کہ گوڑیاں نو نپ کے اٹھا تسلی کی تھی بیٹھے یہ گوڑیاں نو نپیندے آسان انہاں نو ڈٹھا ہے جنہاں دے سیلاب وچ گھر لڑ گئے تم سے آ رہے ہیں اور پرا یہ لوگ قابو کر کے بندن بلن ہو سہارا تو کوئی نہیں رہا چلو گوڑے قابو کر بنی کوئی اور پوزیشن بنا لے کر بان نہیں یہ بالکل ہی یا تو انتہائی غافل انسان دی علامت ہوندی یا پھر تکبر دی علامت ہوندی اس واسطے ہاتھ چھوڑ کے بہو کچھ اللہ دا سہارا بھی لو گوڑے کی نہیں پورا پورا ہو گئے تو دوئے پواد سامنے اللہ نے اس دنیا دے اندر جتنے بھی رسول انبیاء کرام علیہم صلوات اللہ وسلامہ مبعوث فرمائے سارے انہوں اپنی ایک حجت بنایا اور دنیا دوتے اتمام حجت کی رسولا مبشرین و منذرین خوشخبری دیون والے ڈراون والے لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول تاکہ رسولہ دے آمن تو بعد لوگوں دی کوئی حجت اور کوئی احتجاج کوئی عذر باقی نہ رہے کہ سانو سمجھایا نہیں اللہ نے آخری حجت پوری فرمائی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الہدا سید الورا کاشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما گئے اور اللہ فرماندا ہے کہ میں اس وجہ تو مبعوث کیتا ہے تاکہ میں اس دین نو سارے دیناں تے غالب کر دے پھر ابو فرمایا ہے کہ اگرچہ ولو کرہ المشرکون مشرکین نو ناپسند ہی کیوں نہ ہوئے میں بہرحال اس دین توحید نو سارے دیناں تے غالب کرنا کس دے ذریعے اس رسول دے ذریعے کتاب بھی اللہ نے کامل نازل فرمائی تمام پہلے علوم دی جامع کتاب
سارے نبیاں دی تبلیغاں، انہاں دے واعظ، انہاں دے درس و تدریس، انہاں دی قوماں دے حال احوال اللہ نے سارے بیان فرمائے۔ جنہاں دے اتے انعام کیتا انہاں دا ذکر بھی فرمایا ہے، جنہاں دے اتے عذاب نازل فرمایا انہاں دا تذکرہ بھی فرمایا۔ یعنی ہر مثال نال، ہر تمثیل نال، تصریف آیات نال، ہر انداز نال اللہ نے اس کائنات دے اتے اپنی حجت پوری فرما دیتی ہے۔ اور دین غالب کرنا ہے، دین توحید، بھاویں مشرکاں نو چنگا لگے تے بھاویں نہ لگے، یہ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین ناپسند بھی کریں پھر بھی اسے اس دین نو غالب کرنا ہے۔ تو اس دین نو مشرکین کیوں ناپسند کریں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایہو جہا دین ہے جڑا مشرک دے خلاف ہے، مشرک دے حق کے چوہے وقت مشرک نو پسند کرے، لیکن اللہ دا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اسا دین نو غالب کرنا ہے بھویں مشرکین نو ناپسندی ہوئے۔ تو مطلب ہے کہ یہ جڑا دین ہے، دین اسلام، یہ در حقیقت دین توحید ہے، جس نو مشرک ناپسند کرے گا، اس کو علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جڑا ناپسند کرے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جدو دین توحید ہے تو یہ جڑی کتاب اللہ ہے یہ بھی کتاب توحید ہے۔ اس کتاب دے ہوندیا ہویا شرک غالب نہیں آ سکتا، بشرط کہ اس کتاب دی صحیح معنی وچ تعلیم اور تبلیغ کیتی جائے۔ اور اگر اس کی تبلیغ نہ کیتی جائے تو یاد رکھو جس کتاب نال اس امت دا پہلا حصہ سدھرے ہے، اسے کتاب نال اس امت دا آخری حصہ بھی سدھرنا ہے۔ اگر پہلے اس قرآن نے بکریاں دے چرواہیاں نو دنیا دا امام بنا کے سامنے لے آندا ہے، تو ایو قرآن آج اس جدید دور دے اندر بھی انسان نو عزت دا تاج پوا سکتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے ایسے لوگوں کو سر بلند کر دیتا ہے جڑے صحیح معنی وچ کتاب اللہ دی پیروی کرن والے، اور اس کتاب نو چھوڑن دی وجہ تو اللہ کئی افراد نو، کئی قوماں نو ذلیل تے رسوا کر دیتا ہے۔ مجموعی حالت ویکھو قوم دی، کون اللہ دی توحید، اللہ دی کتاب صحیح سنا رہا ہے؟ اللہ قلیل، اکثریت نے اللہ دی کتاب نو کنڈ کیتی ہوئی۔ یعنی اس قدر تغافل ہے، آج اسے مجمع تو دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جڑے قرآن نو ترجمے نال سمجھتے ہیں۔ چلو مولویاں نو تو اگ لاؤ، یہ کوئی وکھرا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی شعبہ ہے کہ صرف مولویاں قرآن دا ترجمہ پڑھنا پکاونا ہے؟ یہ تو ہر انسان واسطے ضروری ہے۔ قرآن دے مضامین اور مسائل اور عقائد کولوں ناواقف ہون دی وجہ ہے کہ ہر للو پنجو تو آن کے بے وقوف بنا دیتا ہے۔ جس میں جو موقع مل رہا ہے اپنی بکواسات کے ذریعے اللہ دی کتاب دے مضامین نو ٹھکراندا ہے
اور چونکہ سنن والے اندر اتنی صلاحیت ہوندی نہیں کہ اللہ دی کتاب وچ کے لکھے ہویا ہے، اس واسطے ای ہو جائے ہر بندے دی ہر گل تے آمنا و صدقنا۔ قیامت والے دن کسے بابے دی کتاب دے بارے نہیں پوچھے جانا۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سن لو، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق وچ جھگڑ سی یا تیرے خلاف گواہی دے سی۔ قرآن کو بے خبر قوم اج ذلیل کیوں ہے پورے اقوام عالم دے اندر؟ اج مسلمان جتنا ذلیل ہے اتنی کوئی قوم بھی نہیں ذلت نال دو چار۔ وہی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے غیرت کا وہ سبق پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے جڑا اللہ دی کتاب نے سمجھایا۔ توحید تو ہے ہی سارا غیرت کا سبق۔ جس بندے دے وچ اتنی تمیز تے عقل ہی نہیں کہ معبود کائنات کا ایک یا دو یا تین یا چار بھی ہو سکتے ہیں، کائنات کا ایک حاجت روا مشکل کشا یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس نو اتنی بھی ونڈ نہیں، نہ اپنے بارے خبر نہ اپنے معبود کے بارے سمجھ، اس نے دنیا نو کیڑا فتح کرنا ہے؟ چند نعرے، چند احتجاجی ریلیاں، تسا اپنے فلسطین بھی لے لیا تے ہن کشمیر بھی تسا لے لے سو۔ اپنا حال دیکھو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ انہیں نہیں حالات تبدیل کردا جدو تک قوم دا اپنا اندی یا ارادہ نہ ہوئے اپنے آپ نو بدلن دا، تا اللہ فرشتے دے ذریعے سوٹے مار کے نہیں نیتاں تبدیل کردا ہوں۔ آج کوئی فلانی کہانی سنا رہا ہے، کوئی فلانا قصہ سنا رہا ہے، کوئی فلانی شے سنا رہا ہے، تے اگوں جڑے بیٹھے ہوندے یہ سر پیچھے مرے ہوندے۔ کدی کسے یہ سوال کیتا ہے کہ حضرت صاحب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دے عشق اور محبت دے دعوے بیٹھا کرنا ہے، اے دس بھئی اللہ دے رسول 23 سال کیڑی کتاب سنائیے؟ تو پیغمبر دیا سنتا تلاش کر دے ہو۔ پیغمبر دی سب تو پہلی سنت اور طریقہ ہے اللہ دی کتاب دی تبلیغ کرنا۔ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلکہ اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کتاب بیان نہ ہوئی والتا پیغام ہی کوئی نہ پہنچیا۔ پیغام کائنات انسانی تک ہدایت دا اور انہاں دی نجات اور فلاح و معبود دا اور انہاں دے اندھیرے والیاں جڑیاں ظلمات تے گھاٹیاں نے انہاں دے وچوں نکلن دا، یہ تاں ہو سی انتظام تے پیغام جس ویلے اللہ دی کتاب سنائی جائے گی۔ اور اگر اللہ دی کتاب نہیں سنائی گئی پھر سمجھو ساڈا پیغام کائنات نو پہنچایا ہی نہیں گیا۔ کیڑی فلاح و بہبود تلاش کردا ہے بندہ؟ جدت پسند، ماڈرنزم، ترقی یافتہ لوگ، ہر بندے دے ہاتھ وچ موبائل، تو کم از کم اتنی کوشش کر لیا کرو کہ موبائل کے ذریعے ہی ترجمہ قرآن پکا لیا کرو، تانوں پتہ تو لگے کہ تواڈے رب نے تانوں آکھیا کیا ہے۔ یہ مینوں دسو یہ قرآن کیندے واسطے آیا ہے؟ بولو بولو، کھوتی تلے نہ کرو۔ یہ کیندے واسطے آیا ہے؟ انساناں واسطے۔ اساں تو صحیح انسان ہیں، مطلب ہے ساڈے واسطے بھی ہے نا۔ ول اساں اس نو کھول کے ویکھیا، اس نو پڑھیا، یہ ترجمہ ڈٹھا، تے جیڑی کلام رب تواڈے نال کیتی ہے، تواڈے نال گلاں کیتیاں، تساں ایڈے شہنشاہ ہو کہ تساں انہاں گلاں نو سننا ہی نہیں چاہندے، پڑھنا ہی نہیں چاہندے، سمجھنا ہی نہیں چاہندے۔ اتنا تکبر،
اتنا تغافل، اتنی لاپرواہی کہ اس عرش برین دے مالک نے کلام کیتی ہے توڑے نام یا ایوہ الناس، مگر ابو جڑے الناس انسان انہوں نے کنڈ چکیتی، انہوں نے اس نے کھول کے نہیں دیکھا کہ ساڑھا رب جو سانو ساڑھ مار رہے ہیں، سانو کے آگ رہے ہیں۔ جس لئے قرآن سنایا جائے اس لئے سننا لیا نوہ مسئلہ لگتا ہے، نوہ تو تیوں لگنا ہے۔ جس لئے آج تک تو قرآن کھول کے پڑھے ہی نہیں، جس لئے قرآن پڑھنا لے پڑھنا ہے تیوں اس لئے نوہ مسئلہ لگنا۔ الحمدللہ اس لئے ساڑھے تا ضمیر بڑے مطمئن نے، بڑے دل ٹھنڈے کہ الحمدللہ ساڑھے والد صاحب امام انقلاب اللہ محمد سید خان ملتانی رحمہ اللہ نے پورا قرآن منو ان کما حق ہو لوگوں کو پہنچایا اور سنایا اور سمجھا۔ اور جڑے بک بک کردن نے کہ کوڑ کر لیاں میں جی علامہ صاحب نے مناظرہ کیتا ہے، علامہ صاحب نے تو پولے نال ہی نہیں مناظرہ کر سکتا، علامہ صاحب نال تو مناظرہ کیتا۔ یہ ہو جائے جاہل لوگ جنہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی، پرائمری پاس تو چورہ نو پڑھاونا لے تو انہوں نے نک پوچھانا لے جان کے مناظر اسلام پڑھ کر ہوندے۔ اسائنہ دی اچھی طرح حقیقت جاننا، میں سمڑیال کو جاننا 1992 کو اس مرلان اس واسطے بندے نو اپنے آپ جلانا چاہیے اور عوام نال مال تا برباد کیتا تو سن ہوگا دا کم از کم ایمان تو برباد نہ کرو۔ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، دوہرا نقصان کر رہے ہیں قوم۔ اللہ فرماتا ہے میں دنیا کے اندر اپنی پہچان کرانا دو ذریعے نہ، معاملات انسانی واردات، رسول اور کتاب۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میرے رسول سے اور تاڑے سامنے میری آیات۔ سبحان اللہ، اچھا نہیں یقیندہ مطلب فرشتے لکھ لیں یہ پرہیز کی تھی کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسانہ دی تربیت دے نال نال، ذرا توجہ کرو میں تھوڑا ہی ٹائم لانا ہے، میں اگے بول بول کے تھکا ودا۔ انسانہ دی تربیت دے نال نال اللہ انسانہ دی آزمائش بھی کرتا ہے۔ جنت جو اس دیوڑی انہیں تو نہیں نہ دیڑی، چھوٹا جی ہے کوئی ایک مربع جتنا باغ یا وکھے ایکڑ جتنا کوئی کہنے مفت دیندہ، جیڑی اس جنت دیونی ہو تا حد نظر تک ہوگی، ایک ایک جنتی دی تو سامان بھی بڑے بڑے آلہ ہیں، کھاون دے بھی پیون دے بھی، نال پودوچ بیویاں بھی ہیں، تو بیویاں کی ہو جائیں اللہ نے تفصیل نال انہاں دا حسن و جمال بیان کیتا ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ انہوں ساڑی طبیعت دا پتہ بھئی ساڑے میلانات جڑے نفسانی ہوندن انہاں دی بھی تسکین ہونی چاہیے۔ ایڈی کھلی اور ایڈی موج علی جگہ بغیر پرکھے بغیر ازمائے انہیں تو نہیں نہ ملتی، پرکھائندہ تو ضرور ہے، پرکھن دا یہ نہیں مطلب کہ انہوں پہلے نتیجے دا پتہ کوئی نہیں ہوتا، نہیں انہوں پتہ ہوندہ ہے، وہ صرف لوگانوں باقی دیانوں وکھائندہ ہے کہ میرے بندے ہی ہو جائے ہوندے۔ ایک خدا قانون ہے بندے نو ازمائندہ نقصان دے کے، بھوک دے کے، کات سالی دے کے،
وہ دے اہل و عیال وچ موت دے کے بیماریاں دے کے جڑے لے اباس جاوے منہ دے کو حد دیتا کرو تے دوسرا قانون ہے خوشحالی دے کے خوشحالیاں نال بھی ازماندہ ہے تے تنگیاں نال بھی ازمائندہ ہے اور اے دسدا ہے کہ تنگی بھی میرے اللہ آندی ہے نقصان بھی میرے اللہ آندا ہے تے نفع بھی میرے اللہ آندا ہے کہنو بیمار کرا یا صحت دیوا ذلت دیوا یا عزت دیوا کہنو تخت دیوا یا تختہ دیوا کہنو پتر دیوا تے کہندا دتا یا مار لوا یہ سارے کم میرے اپنے اختیار دے اندر ہیں میرے اختیارات وچوں کسے ایک اختیار وچ کوئی ایک بھی ذرہ برابر جتنا بھی شریک کوئی دعویٰ بھی ہے اللہ دا اور اعلان بھی يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تیرے نال لا دے کوئی مصیبت یا دکھ یا درد یا بیماری فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کوئی نہیں کھولن والا ہٹاون والا سوا اللہ دے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر ارادہ کر لوے تینو خیر دیون دا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او دے فضل نو بھی پیچھا ہٹاون والا کوئی نہیں يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ فرماتا ہے ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ جیڑا دروازہ اللہ کھولے رحمت دا لوگاں واسطے فلا ممسک لہا اس دروازے کھلے ہوئے کوئی بند کرن والا کوئی نہیں یہ او پتر دیون دا ارادہ کرے یا صحت دیون دا ارادہ کرے یا مال و دولت دیون دا ارادہ کرے یا تخت و تاج دیون دا ارادہ کرے اللہ دا فلا ممسک لہا ساڈی آون والی رحمت نو کوئی ڈکن والا کوئی نہیں تیجے وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدہ جیڑی شے نو ڈک لوے انہوں وال بھیجن والا جیڑی شے اس آسمانہ نو ڈکے ہوئے نا آسمان تلے نہیں نہ کھائے یہ دھوئے نال بڑے ہوئے اللہ فرماندا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا ان آسماناں نو بھی میں آپ ڈکے ہوئے تے اللہ فرماندا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہا الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله يتوفى الأنفس حين موتها الله قبر کرنے جنن دی موت والذی لم تمت فی منامها جڑے نہیں موئے اپنی نیند انہاں جاناں دی قبض کر لیں مگر فرق کیڑا ہوندا ہے موئے تے ستے دے اندر جگ دن موئے تے ستا یک برابر ہوندا ہے نہیں برابر نہیں ہوندا جڑا مویا ہویا ہوندا ہے جی جان
وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ او دی جان نو میں ڈک لینا واپس دے جسم دے پاس نہیں آن دیندا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى تے دوے دا تعلق میں نال نہیں رکھنا جڑے ویلے مرضی آوے میں اودے اندر کامل روح پا کے لوٹا کے اٹھا دینا اونوں جگا دینا مگر جیڑا تعلق لگا ہویا ہوندا ہے اودے نال ساہ وی لے رہے ہے اودے نال دا دل وی دھڑک رہا ہے اودے نال دی نبض وی اچھل رہی ہے مگر کامل نہیں ہوندا شعور والا بیداری والا تے جیڑا مر ویندا ہے او دا بیداری والا بھی روک لینا تے زندگی والا بھی روک لینا یہ بھی مکمل رک ویندا ہے نو دن نہ واپس جان والے نہ واپس کوئی سیان تے جان پہچان والے اللہ فرماتا ہے جیڑا مر جائے جدے اوتے موت دا فیصلہ ہو جائے او دی روح نو میں ڈک لینا یہ اللہ دا امساک ہے یہ اللہ دا ڈکنا ہے تے اللہ دی جڑی پکڑ ہے نا وہ ڈھلی کوئی نہیں ہوندی اللہ جڑی شے نو ڈک لوے وال او دے درمی اللہ اکبر ایسا پردہ آیا دیکھو ایک مثال دیکھو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها راسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله اللہ فرماتا ہے اللہ بڑا زبردست ہے اس نے زمین نو ٹھکانہ بنایا زمین دے اندر اس نے دریا تے نہراں چلائیاں زمین دے اوتے اس نے پہاڑ بنائے اس زمین دے اوتے جعل بین البحرین حاجزا دو دریا اس نے چلائے ایک میٹھا ہے تے دوجا دریا کوڑا ہے مگر میٹھا کوڑے والے پاسے نہیں ویندا تے کوڑا دریا میٹھے والے پاسے نہیں ویندا اللہ سمیا درمیان دے اندر کوئی بننا ضرور ہونا ہے درمیان دے اندر کوئی قد ضرور ہونی ہے درمیان فاصلہ ضرور ہونا ہے اللہ سورۃ الرحمن دے اندر فرماتا توجہ کر مرج البحرین یلتقیان دو دریا اللہ نے رلا کے بہائے دے چلائے یلتقیان آپس کے اندر بالکل ملے ہوئے تھے رل کے چلن والے اللہ فرماتا ہے تے وال پانی ایک دوے والے پاس کیوں نہیں عبور کریں دا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان انہاں دو دریاواں دے درمیان کوئی نظر آمن والا پردہ تھا کوئی نہیں کوئی بننا یا اوٹ یا آڑ یا رکاوٹ یا کئی دیوار کوئی نہیں جیڑی شاہ انہاں نو ملن جلن نہیں پئی دیندی انہاں نو وکھرا وکھرا کیتی کھلیے اللہ فرماتا ہے بینہما پانی دے تے منہ سر ہی کوئی نہیں ہوتا آدھیو کہ نہیں تے آگ دا ہی منہ سر جیڑے پاسے تے پانی کی جیڑے پاسے ٹھیل پڑے مگر اللہ دا میں وہ لہرہ چل دیاں اچھل کے ڈاندیاں بھی ہیں مگر لا یبغیان
ادلا ادے نہیں اس پانی تے چڑھدا تے ادلا پانی اس تے نہیں چڑھدا کیوں فرمایا بینہما برزخ ان دو دے درمیان میں پردہ بنایا ہوا ہے جداں دو چیزاں دے درمیان میں برزخ بنا دیا بل ادلی شے ادے نہیں آندی تے ادلی شے ادے نہیں وینی اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے مرن والا مریا مرن دے بعد پہ آتا ہے اللہ سیا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اے اللہ اے میرے رب مینوں واپس بولن دے میں وینا واپس وینا تاکہ میں نیک عمل کما کے آواں ہن تے ایتھے آ گیا نیک عمل کماون دی جا نہیں اے بدلے والا مقام ہے اے جزا والا مقام ہے اے دار العمل کوئی نہیں وعدہ فیما ترکتو میں اس جگہ سے رہنا چاہنا جڑی جگہ میں چھوڑ کے آیا ہوا میں دنیا سے بجانا چاہنا میں وہ چھوڑ کے آیا ہوا مردہ آپ کھلوتا تھا میں دنیا چھوڑ کے آیا ہوا مولوی مردے رو دنیا چھوڑنے نہیں دیتا پتہ نہیں اتھا ہی تھے اتھا ہی وہ آدھا فیما ترکتو بیچ اس کے جو میں چھوڑ آیا ہوں مولوی آدھا نہیں جتنی کتھے تیری جرت چھوڑ آمن دی تینوں اتھائی گیلی رکھا یہ تینوں پیچھے نہ سڑا یہ جو میں رات رسیمیاں سانو کہندے بڑیاں ویکھو اس مردے دی منع ہے کہ اس مردے دی منع جڑا او کھلوتا آتا ہے یہ دی گواہی قرآن پہ دیتا ہے بھئی او اللہ نو آدھا میں نو پچھا ونجن دے دنیا اتھے تا میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تا دار العمل ہے ہی نہیں یہ تا دار الجزا ہے میں نو پچھا ونجن دے جڑی جا میں چھوڑ آیا اور سوال ہے انہوں وقت کوئی پچھا ونجن دے سی اللہ کے پہ فرمانا ہے کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ كَلَّا کوئی نہ ہرگز کوئی نہ انہا کلمت هو قائلها یہ انی قلب کرنے مونال ورنہ جے بھیجنی دے یہ اس وقت نے دیا کرنیاں کوئی نہیں کہ بھیجیے کیوں جڑا ساجا قانون ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ تے آخرت کے درمیان برزخ کھڑی کر دیتی ہن اے جب تک قیامت آوے نہیں جب تک باقی دے سارے موئے ہوئے جیون نہیں اینوں بھی پیچھا بھیجیا جا سکتا الہ یوم یبعثون جدہ دوے زندہ ہو سن قیامت الدر خدا واپس جس میں جو منظر دکھائے اللہ فرمانا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون قیامت والے دن زندہ ہونا ہے لہذا نہ کوئی مویا نہ کوئی جیندہ کہنے نفع نقصان دا مالک نہیں غائبانہ ما فوق الاسباب نفع نقصان دی گل ہو رہی غائبانہ ما فوق الاسباب کوئی نہ نفع دے والا ہے نہ نقصان دے والا ہے اللہ فرمانا ہے قل ادعوا
سج لو جنہوں سجنا ہی نہیں جنہوں کے بارے تھوڑے گمان ہی نہیں دیا لکھے جنہیں کھاؤ دیا یہاں کے تحیدہ نال بیڑے رڑ ویندے ہوندے یہاں کے پھوکے نال بیڑیاں مسیحہ سدیاں ویندی ہوندیاں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ اللہ کے پیغمبر نے فلا فرمانا کہ انسان دا حال ویکھ اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا جڑے ویلے دریا وچ بیٹھا ہونا اس ویلے جڑے ویلے کشتی وچ کولے کھاندی اس ویلے سڈ مرے نہ ساریاں زلا زلا من تدعون الا اس ویلے کوئی بھی تیرے نیڑے کوئی نہیں آندا ہوتا اس ویلے جو تیرے دکھ درد پریشانیاں دور کریندا ہے تو ایک اللہ کریندا ہے اللہ فرماندا ہے او الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اللہ فرمانا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر وہ اللہ تنو توری رکھنا ہے یہ بڑی اہم گل ہے بھئی اباسی آوے تو منہ دے کو ہاتھ دیوین دا یہ جڑا منہ ہے نا یہ ایک پھاٹا کے اس کوٹھے دا دل دا دل جو دا ایمان اس واسطے محسن انسانیت نے فرمایا اذا تفاعب احدکم فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل فی جڑے ویلے تواڈے وچوں کسے نوں اباسی آوے انہوں چاہیے کہ اپنے منہ دے کو ہاتھ دے ورنہ اندر شیطان داخل ہو گئے تو یہ شیطان داخل ہو گئے تو کوئی دیڑے تو بعد تو ساتھ دیو انہوں جن ہو گئے انہوں ہو گئے چنگا بھلا منہ تے داڑھی تے انہوں ہو گیا کیش ہے جن اللہ تے بدو یہ ہون شوڑا لے کام کرتے مردہ دل قدم دے ہوڑ لگ گئے یہ جن نہیں ہوندہ کسے نو یہ جن اصل دے شرارتاں کرتا ہے پریشان کرتا ہے چھیڑ خانیاں کرتا ہے مگر انہاں نو کرتا ہے جیڑے سنت تے عمل نہیں کرے جیڑا سنت تے عمل کرے تے تقوی اختیار کرے اس واسطے تو آپ نے سمجھا ہے جس ویلے بیت الخلاء جو ونجو باہر روک کے دعا منگو
کیوں؟ تاکہ شیطان نہ چھیڑخانی کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جن تے باویں خبیثہ جنڑیاں ساریاں کو پناہ پہ منگے۔ یہ پہلے پڑھے پھر کھبا پیر پہلے پاوے بیت الخلا وچ لیٹرین وچ، تے اس تو بعد فارغ ہو کے پھر نکلے تو کھبا نہیں سجا پیر پہلو باہر رکھے اور باہر نکل کے آکے اتھائی اندر کھلو کے نہیں لیٹرین ہے، باہر نکل کے آکے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ چیزاں کیوں دسیاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ شیطانی حملے کو میری امت دے افراد بچدے رہ بنے۔ اس واسطے کوشش کی کرو بھائی اباسی تا آندھی رکدی تو ہے نہیں، یہ تو ایجی شے جڑی بے اختیار ہوندی، جلے غبار کٹھا ہوندا ہے سستی چڑھدی ہے تو بندے دا منہ پٹیندا پورا ٹوپے جیڑا راہ کھلوندا ہی نہیں، رکدا ہی نہیں، یہ تھوڑی اینڈ تھوڑی پورا فل پٹیندا لگے تے اینو درمیان وچ روکنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو نچ ہوئے تے بھاویں اباسی اینو روکیا نہ کرو ورنہ دماغ دے کئی خلیے ڈیڈ ہون دا خطرہ ہوتا ہے۔ اینو آوڑ دیو پٹیوڑ دیو کھجے ڈیگ منہ پر اگو پھاٹک دے اگو کوئی ساشا رکھو تو صحیح نا، تو سامنے رکھ دیو تاکہ یہ محفوظ رہے۔ جیڑے کمرے میں سونا چاندی زر جواہر پے ہوئے تو وہ دروازے بند کر کے رکھی دیں تو اندر مومن دا ایمان ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، دل وچ قرآن ہوتا ہے، بڑی ساری چیزاں ہوتی ہیں۔ اس واسطے شیطان بڑا چور ڈاکو ہے، یہ کل پرہیز کیتی کرو۔ یہ چھوٹا جہا مسئلہ ہے نا، ہاں کسی مسئلے نو چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ یہ جسے اندر وڑ گیا شیطان مسئلہ تو کوئی سمجھ چھوٹا ہے کہ بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ جڑا تانوں ٹوری رکھدا ہے۔ ٹورن والا کون ہے؟ اپنی مرضی نال کوئی قدم بھی نہیں ٹر سکتا۔ اللہ وہ ہے جڑا تانوں چلانا ہے، ٹوری رکھدا ہے خشکی دے اندر بھی تے دریاواں دے اندر بھی، بیڑیاں دے اندر، بحری جہاز دے اندر۔ تانوں ٹوری جڑے ویلے رکھدا ہے تے تساں انج ہوندا ہے جو بیڑی دے اندر بیٹھے ہوندے ہو۔ اللہ فرماندا وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بہا، کشتیاں چل رہی ہوندیاں موافق ہوا نال، بریح طیبۃ پچھوں دی ہوا ہے جناب، بڑے سوکھے پہ وہنے آئے، بڑے دھکا لگا جاتا ہے ہوا دا، جلدی جلدی پہ وہنے آئے، اگلی من توڑی ہو شکری جو اگوں دی ہوا نہیں پچھوں دی ہوا ہے۔ ان طرح نرم نرم صبح خرامی نال ہوا چلدی پئی ہوندی، اس ویلے جڑے ویلے بیڑیے بیٹھے ہوندے ہو، اللہ فرماندا ہے فرحوا بہا، جڑے ویلے ادھر لگ ویندا بندہ، جڑے ویلے اٹھکیلیاں کرن لگ ویندا ہے، جڑے ویلے خوش فیلیاں دے اندر آڑ کے اللہ نو بھول ویندا ہے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے یا چھوڑ دینا اس کشتی دے نال، ان طرح آن کے مدو جزر دیاں لہرہ پیدا ہونے لگ ویندیاں، وجاءہم الموج من کل مکان، واللہرہ چفر اٹھی میں لگ گیا بیڑی نے، جڑے خوش ہوئے بیٹھے آن خبرہ میں لگ گئے، پچھلی لہر اگا دھکا مریں دیئے، اگلی لہر پچھا دھکا مریں دیئے، سجی لہر کھپے دھکا مریں دیئے، کہ کھپی لہر سجے پاسے دھکا مریں دیئے۔ ان قریب ہو گیا ہے کہ کشتی الٹ نہ جائے، بڑھ نہ بجائے، زنو انہم محیط بہم،
ویلے حالت اضطرار دے اندر اینو یاد آندا ہے تے کون آندا ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین اس ویلے اللہ نو یاد کرے سڈ مرن دے نال نال ایک وعدہ بھی کریندا پیا ہوندا ہے اللہ نو آندا ہے لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین اے اللہ اگر اج بچا لیو سنو اس مصیبت کو لو اسا وعدہ پہ کرنے آئے کہ تیرے شکر گزار بنسائیں تیرے نادیاں دیتا پکیسائیں اے ہور دے نادیاں نہ پکیسائیں تیرے نادے قیام تیرے نادے طواف تیرے نادے اعتکاف کرے سائیں تیرے نادے شکر گزاری دیا منتا منے سائیں کہ ہور دیا نہ منے سائیں اللہ فرماندا ہے فلما نجاهم الى البر اور جڑے ویلے اللہ انہاں نو بچا کے خشکی تے لے ویندا ہے اذا هم یشرکون والشرک کرن لگ ویندا ہے واللہ دے فلانے بابے دے پھوکے نال میں پار لگ گیا فلانے حضرت دی نظر کرم نال میرا بیڑا تر گیا ہے فلانے دے تھکے نال میں باہر نکل آیا اللہ فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون یہی مصیبت اللہ سچ پیسہ بردا ہے اس سے جوئی میں بچاون والا کہ جڑی مصیبتوں دے اندر ہورن سچ ودا مردا ہونا ہے انہاں مصیبتوں دی جوئی میں آپ بچاون والا جڑا رب دروازہ چھوڑ کے کہیں اور پاسے گیا کھلے نا در حقیقت اننا ہے یہ تے اتے کابڑ نہیں کرنی چاہیے دی یہ نو دسنا چاہیے ہے کہ جڑے بوئے تے کھلائیں اے نہیں سخی دا بوہ کوئی ہو رہے آیا فقیر نبینا ایک بندے ایک جنے جی فلانا سخی ہے فلانے محلے جے فلانی گلی جے گلی جے مڑ گیا تے اصل سخی کے دروازے تو پہلے آئی نبینا ایک اور دروازہ تے کھلو رہا تے ساڑھ مارن لگ گیا میں جی بڑے پتو آیا جی تسا سخی ہو جی بڑی توڑی مشہوری ہے جی بڑے تسا کدی کہنو خالی نہیں ولایا ساری گلاں کرندا ادھا گھنٹہ پٹدا کوئی بھی اندروں نہ نکلیا جیسے تو سخی دا بو ہی نہیں نال بیٹھا نال والے گھر وچ سخی وہ دروازہ کھولیا تو جتھا بھی اے کہندے کو کھلوتا حال پیندا ہے یہ کام تو سارے میرے وچ پائے ویندے تے اے سدیندا کہ ہور نو کھڑا ہے اس وقت غور کیتا اس کہ اننا اس وجہ تو دوئے بوئے تے کھلو رہا ہے او سخی آپ خطا ہو کے آیا تے او دی جھولی دی وچ مال جیڑی شے پاونی ہے پا دتی مگر اس اننے ایو سمجھیا جیڑا بوہ میں کھڑکیندا کلام میں ایتھوں ملیا ہے حالانکہ اتھوں نہیں ملیا دیون والا کوئی ہور ہے اے اپنے اننے پن دی وجہ تو آتا ہے مینوں خبر والے دیتا ہے مینوں فلانے دیتا ہے مینوں تویز نال پتر جمے ہیں یہ غلط گل یہ غلط دروازے ہیں یہ اصل دروازے نہیں دیون والے دے تو انا ہو کے دوے دروازے کھڑکینا ہے مگر لج پال ہے تیری مجبوری دیکھ کے آپ امداد کر دیتا ہے تو انا مینوں اتو ملے ہے حالانکہ دیون والا اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ میں حیران ہاں اگر لیتا ہے مسئلہ ہوتا پیا بھئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں اگر لیتا ہے 3 سموسے کھاتے نہیں اتنا حافظہ کمزور ہے مفتی صاحب بیٹھے نہیں بات ہے اللہ دے بندے ہو 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں 3 نو ایک کون آدھا یہ کتنی انگلی ہیں نہیں یہ مسئلہ میں دیتا
ایسے کم بمب لے کے ہوئے صحیح بخاری 28-12 حدیث کی وضاحت کریں کہ بے وقوف نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی نہیں 28-12 حدیث تو میرے سامنے پیش کرے تے میں دے تے میں وہ تین وضاحت کر کے دیں یہ ترکیباں جڑیاں ہوندیاں جڑے نمبر لگے ہوئے حدیث دی کتاباں تے یہ مختلف ہوندے میرے کول کوئی اور ہو سی نمبر لگوایا تیرے کول کوئی اور ہو سی یہ ترکیباں تے وکھریاں وکھریاں ہوندیاں تو حدیث دسے آپ اے فلانی حدیث دی اے حدیث ہے دی وضاحت کرو نمبر 28-12 کی وضاحت کرے 28-12 میں تے رہ دی الجبرا پڑھانے اکل نبوت تولو چسوت میں کوئی مسئلہ نہیں 28-12 ویسے 28-12 40 ہو گئی اللہ اکبر ہاں بھائی توجہ ہے نقصان کون دیندہ ہے یہ نفع بھی کون دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ دا ایک پاک باز بندہ ہے 13 سال بیمار ہے وہ سارا مال سارا جڑائی جانور ریوڑ ایڑ دنگیاں بھیڈاں گھوڑیاں گھوڑے سارے مر گئے 11 پتر بھی اللہ دی خزانے لے لگے تے اللہ دے پاک باز پیغمبر آپ بھی بیمار ہو گئے اللہ دی ازمائش آ گئی اللہ فرماتا ہے مینوں بڑے عرصے بعد آکھن لگا اے اللہ سائیاں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے اللہ مینوں دکھ آ گیا میں بیمار ہو گیا اللہ تو بڑا مہربان ہے سارے مہرباناں نال وڈا مہربان ہے اللہ نے کہ فرمایا کل میری جل کا میرا پاک پیغمبر اپنے پیر مبارک دی ٹھوکر سے مار زمین دے اتے یہ ویلے ہولے جے کر کے ٹھوکر ماری ایوب علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے مغتسل بارد وشراب ٹھوکر لگی تے اللہ نے 2 چشمے بنا دیتے ایک پیوڑ والا ہے دوجا ناوڑ والا ہے جڑے وچوں ناوڑ نال ہے جدے وچوں پیوڑ تے پیل ہے اللہ نے ولکی میں حال بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى جس مبارک دے اتے کوئی ذرا برابر نہیں داغ تے دھبا بھی کوئی نہیں بیماری دا نشان بھی کوئی نہیں زلفاں چھڑے دے کھڑے ہیں ول جڑی چادر باہر پئی آئی ایک بدھی ہوئی آئی انہوں لپیڑ رہے آن جڑی باہر پئی ہوئی آئی او چاہے جڑے ویلے اٹھائی اللہ نے مشکات دی حدیث سے اللہ نے اٹھائی سونے دیاں چڑیاں دا بھی وسا دیتا تے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی چادر بچھا کے وہ سارا سونا اسے اندر پانے لگ گئے اللہ نے آکھیا میرا پیغمبر میں تہاڈا دل غنی بنایا ہویا دنیا دے مال کولو تس سونا کیوں پہ اکٹھا کریندے ہو اللہ دے پیغمبر فرمایا لیکن برکت کا اللہ سائیاں ہے کوئی میرا کمایا ہویا تے نہیں کہیں انسان دا دیتا ہویا تے نہیں تیری برکت آسمان تو نازل پئی ہوندی ہے اللہ میں آکھیا دی بے ادبی نہ ہو جائے میں تو چادر دے اندر پا لے آئے اللہ فرماتا ہے سونے آئے سارا مال تیرے واسطے ہے آتے رحمت
پر دے دے نعرہ تکبیر مفسر قرآن علامہ قاری عصمت اللہ خان ملتانی استاد محترم مولانا نعمت اللہ صاحب نعرہ تکبیر او سنن والی جنہاں نو تو پیس دے نے او سنن والی کوئی نہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ تعالیٰ دی مثال پانی پیا دور تے پیاسا بیٹھا ایتھے اللہ فرماتا الا کباسط کفیہ الی الماء ایتھے بیٹھ کے بندہ ترے والا بندہ پانی والے پاسے ہاتھ لمبے کرے کہ آکھے یا پانی آ پانی پیاس میری بجھا پانی پانی ٹور کے آسی یہ اللہ مثال کیوں دیتی جڑے اللہ تو علاوہ ساڈ مرندے لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ پانی نال مثال پانی دی ضرورت ہوندی ہے نا اولاد دی ضرورت ہی ہوندی ہے صحت دی ضرورت ہی ہوندی ہے مال و دولت دی ضرورت ہی ہوندی ہے مطلب ہے کوئی ضرورت مند بندہ بیٹھا سڑیندا ہے کسے نو غائبانہ پانی نلکے دا ہے موٹر دا ہے زمزم دا ہے بارش دا ہے جیڑا ہی پانی یہ جی پاکو پاک زمزم والا پانی یہ کہ نہیں یہ نا پاک پانی آلہ پانی یہ نا تے عام نلکے والا یہ ادنا پانی یہ آلہ پانی زمزم دی بوتل چ رکھ پاکو پاک چ رکھ نا چلو چھوٹے جھنڈے والے تے نہیں سنتے تے بڑے والے سن لیتے تو زمزم دی بوتل چ رکھ تے تو پلیت پانی نہ رکھ پاک پانی رکھ وہ جی اسا تو ایسے گنے خار سر تو لے کے چیچی توڑی پلی تے او ہوئے پاکو پاک تو پاکو پاک پانی دی بوتل چ رکھ اللہ مثال کیوں دیتی صرف اس واسطے کہ پانی نو نہ چھڈیا کر نہیں اس وجہ تو کہ غائبانہ کسی نو چھڈنا انجے ہے جویں پانی نو چھڈ مارنا ہے جویں پانی نہیں آندا چھڈن والے دے منہ وچ انجے کسی نو غائبانہ چھڈے سے او بھی تیری سن سکدا نفع بھی دیتا ہے وہ تے نقصان بھی دیتا ہے ہٹاوے تاں او دی مرضی اللہ اکبر حضرت صاحب گھر بیٹھے ترے نوجوان آ گئے تھک تو نہیں گئے نہیں تھک گئے ہاتھ کھڑا کر شاباش یہ کوئی نہیں تھکے اللہ اکبر گھر تشریف فرمائے کون میں دے پردیاں پیچھے کملے آ ایویں دنیا نو بے وقوف بنایا ہوا گھر تشریف فرما باروں مہمان آ گئے ترائے بڑے سونے سونے اجا پوری داڑھی شاڑی کوئی نہیں صرف مسلان دے اجا ریش مبارک کی کوئی نہیں خوبصورت لڑکے یہ کہیں دے گھر آئے اللہ دے خلیل دے گھر جڑے لے باہر نکلے اللہ اکبر انہاں سلام کیتا آپ نے بھی سلام دا جواب دیتا انہاں نو بٹھایا جڑی کوئی ہوندی ہے ڈیوڑی کو بیٹھک جڑا کو کمرہ ہے باہروں
کیونکہ وہ اکثر میزبانی کرتا ہے انہوں نے بہن کا انتظام کیتا ہوا مہمانوں کا اتنے انہوں نے بہایا تو اللہ کہتا ہے جا بعجل حنید تے دوے مقام تے بعجل سمین موٹا تازہ بچہ بھنا ہوا لے کے باہر آئے سارا جڑا مہمان کھاسن یہ جڑا ڈونگے تو دو ہڈیاں گھر تے لے آتے ہو نا یہ کام نہ کیتا کرو بچا ایک تو ہوتی نا مراد برائے نہ رہے وہ اپنی لتاں تے نہیں کھلو سکتی مولوی نو کیڑی ضرورت ہے اجلن سکین موٹا تازہ بچہ سبحان اللہ ویکھے مہمان بزرگ مہد مانا بزرگ مان مانا مثل مانند مہمان بزرگوں کی مانند بھاویں چھوٹا ہوئے تو بھاویں بڑا جیڑا پرانا ہوندا ہے نا جنوں اساں مہمان آنے ہیں یہ دا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کی مثل وہ دا بڑا احترام ہوتا ہے وہ بھاویں نوجوان ان چاہو بھی لڑکے ہیں مگر آپ نے کیا کہتا ہے سالم بچہ تے وہ بھی موٹا تازہ سامنے رکھے مگر وہ کھا نہیں رہے کچھ دیر بعد ویدے رہے بلا گرا کھڑ لگے ہو پرانے ہو کیا جناب کیوں ڈر گئے ہو جڑے تسا کھادا پیتا جو کوئی نہیں یہ تو مطلب ہے تسا میرا کوئی نقصان کرنا ہے یہ تو میرے گھروں کو کھاو پیو تو ہاں نا مطلب جی کے گھروں کو کھا پی لویندا ہے نا اس گھر دی تا عزت آبرو مال جان سب دا بندہ ہویا خود ضامن بن ویندا ہے اس گھروں مینوں اللہ نے روزی دتی بڑا حیا ہوندا ہے اگے والے چور ڈاکو جی تے گھروں کھا لوے نا او دا نقصان نہ کرے پرانا ویلا انہاں کہ تساں کھادا نہیں اس ویلے انہاں کہ قالو لا توجل تے دوے مقام تے لا تخف انا پیغمبر جی اساں دو کم لے کے آیا ہے ایک نقصان اللہ ایک فائدے اللہ جڑا فائدے اللہ ہے وہ تانوں پہ سنائنے آئے فبشروہ بغلام علیم انہاں کیا جناب تانوں اللہ ایک علم والا پتر دیوان والا ہے یہ تسا فرشتے ہو بات ٹھیک ہے وقت تو ستا نہیں کھاتا نا تسا فرشتے اتو باویں انسان ہو تا باویں اتو کوئی انسان ہی ہوئے وچوں انسان نہ ہو وچوں کوئی اور جنس ہوئے نور ہوئے خاص طور پہ تا او کچھ بھی کھاندا پیندا بشری لباس دے تقاضے نال بھی نہیں کھویندا کیونکہ کھاونا تے جڑا اندر بہنا تے اندر تے نور جیڑا اندروں نور تے باہروں بشر ہوئے وہ کاشا کھاندا پیندا کیونکہ جیڑی شے کھاونی ہے وہ باہر تے نہیں نہ کھلوتی رہنی وہ تے اندر بہنی ہے یہ جی بشری لباس ہے نا وہ تے تقاضے نال کھاندے ہیں بشری لباس تے باہر ہے کھانا پینا تے اندر ہے سمجھ نہیں آئی اے ہے مسئلہ میرا بچہ جڑا ہے ایک وقت انہیں دیا یہ فاوائے کلام کے نہیں بچہ کا وقت ضائع ہو گیا نا جڑا بون کے رکھے میں وہ باہر بیٹھے حضرت بھی اندر بچہ پہ تیار کریں دے
باہر والے نو اندر دا پتہ نہیں، اندر والے نو باہر دا پتہ نہیں، بلکہ باہر والے دے سامنے بیٹھے کتنے چمڑے دا پردہ وچ تے نورانی مخلوق آئی، اتنے پردے دے وچوں بھی اللہ دا خلیل انہاں نو ویکھ سکیا. بولو اینی تے کرو کدی نہیں ٹوٹدی نہیں ویکھ سکیا. تے قبر تے کتنے پردے ہوندے، کتنے مڑا منہ مٹی ہوندی تے تلو اگے جناب بیٹا. یعنی کیا تک میری گل سمجھ لو بندے دا عقل سلامت رہے، کدی بھی اوکائی چول نہ مار سکسی، عقل سلامت رہے، نہ وہ شرک کرے سی، نہ اللہ دی توحید وچ کہیں ہور نو حصے دار بنی سی، نہ اللہ دی کہیں صفت علم غیب دے اندر یا پردے وچوں غائبانہ ما فوق الاسباب عادتاً سننا ویکھنا جاننا، یہ صرف اللہ دا کمال ہے. بندے دا دماغ ٹھیک ہوئے کدی بھی اللہ دی کہیں صفت وچ کہیں شریک نہ کرے. سلیمان علیہ السلام کے پیر تلے آئی ہوئی کیڑیاں دا پتہ نہیں پیا لگدا، کتنا ایک موٹا ہوندا ہے جتی دا تلا تے پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ فبشروہ بغلام علیم، تواڈے واسطے خیر لایا دی ہے پتر اللہ. اچھا بی بی صاحبہ دروازے دے اندروں کھلوتیاں ساریاں گلاں سندیاں، جڑے انہاں ڈٹھا پے تے فرشتے نے تے بشارت کر دین کہ تانوں اللہ بیٹا دیون والا علم والا. اس ویلے اللہ فرماندا ہے فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. جڑے ویلے گل سنی اس ویلے مائی صاحبہ فاقبلت امرأته في سرة اچھا اچھا بولن لگ گیا، فسکت وجہات شرم دی وجہ تو منہ ولیٹ گیا، لحاظ دی وجہ تو منہ کپڑے نال ولیٹ گیا، کھڑ لگیا عجوز حکیم. میں بٹھڑی بھی ہاں تے میں بانج بھی ہاں تے دوے مقام تے آندہ جو آکھن لگیا آرا بعلی شیخا. اللہ اکبر اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. فرشتے آکر لگے اے پیغمبر دال بیت کہ اللہ دا امر ہے کہ اللہ دا فیصلہ کوئی ہٹاون والا کوئی نہیں. انہو حمید مجید. تو تا پتر بھی گل پہ کرنی ہے کہ اللہ نے پترے دی مبارک بھی نال دے. پوتر بھی دے تا کون تے پوترے بھی دے تا کون. دیکھو لوگ کیوں جی دلیلہ بنائی ودن. میں تو حالی تھوڑی تو قرآن سنایا ہے نا. لوگ ویکھو اپنے آپ کو سچا ثابت کرن دی اس گل دی دلیل بنائی ودن بھئی یہ جڑا چتوڑ گڑھ ہے یہ تو انڈیا دا علاقہ ہے تے مڑ کے دا نا تو سا کیوں نہیں چینج کیتا ایٹے جی موعدہ ہے. یہ دلیل اللہ اکبر. خدا دے بندے لالی سن کروڑ مسلمان والا نام ہے یہ جو چینج کروائی کہتے اتنے دور آنا تیرے شہر کا میں تو پتہ آنا وہ اسلام والا نام ہے. چتوڑ گڑھ میں میرے واسطے چویا تو چلو میں وہ نام چینج کرا بس اس نام نال تکلیف کوئی ہوتی ہے. دیکھو یہ لوگ خدا جانے منبر رسول تے کی سوچ کے باندھے بس دنیا نو کی سنا بنا. اللہ آتا میرا پیغمبر اسا غالب کرنا دین توحید نو اس کتاب دے ذریعے تواڈے خطاب دے ذریعے تے اے اپنی بیٹھ کے گپا سناتا ہے تے پھر آتا ہے کہ میں بڑا حق دتے ہاں تے فلانا تو وہابی ہے تے فلانا ہی ہو گیا.
اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.